بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، پیارے پاکستانیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضری ہوئی اور ایک اہم بات جو آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ دوستو، آج ہمارا ملک پاکستان ایک بہت بڑی آزمائش میں ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، مفہوم اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ دریا، سمندر روزانہ اللہ جل جلالہ سے دعا کرتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں کہ یا ارحم الراحمین رب، تیرے بندے دنیا میں گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، تیرے کہنے پر عمل نہیں کر رہے، ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان لوگوں پر چڑھ جائیں اور ان پر ہم چڑھائی کر لیں، کیونکہ یہ گناہوں سے باز نہیں آتے۔ میری آپ کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ سیلاب عذاب ہے؟ یعنی دریاؤں اور سیلاب آ جانا اور سمندروں کا بکھر جانا، کیا یہ اللہ کا عذاب ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ اللہ جل جلالہ کا عذاب ہے۔ تو دوستو، فرمایا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو نیک لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور جب دریا کیونکہ کسی طرف چلا جائے تو وہ تو سب کو بہا کے لے جائے گا نا۔ تو فرمایا اللہ کے نبی، وہ تو نیکوں کو بھی لے جائے گا اور گناہگاروں کو بھی لے جائے گا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نیک لوگوں کے لیے یہ دنیا میں بظاہر عذاب لگتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے نعمتیں ہیں، اور بد لوگوں کے لیے، گناہگاروں کے لیے یہ دنیا میں بھی عذاب ہے، اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ اور فرمایا نیک لوگ بد لوگوں کے ساتھ عذاب میں دنیا کے اعتبار سے شریک نظر آتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ جل جلالہ انہیں شہادت کا درجہ عطا فرماتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ دریا میں ڈوب کر مرنا شہادت ہے۔ اور فرمایا گناہگاروں کے لیے یہ اللہ کا عذاب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ حضرت سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عذاب اور یہ سیلاب آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے اس طرح؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، جب کسی قوم کے اندر دو قسم کی برائیاں عام ہو جائیں، نمبر ایک، امر بالمعروف کو چھوڑ دیا جائے، اور نمبر دو، نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا جائے، تو ان دونوں کے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کا عمومی عذاب آ جاتا ہے۔ دوستو، نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہے؟ کہ لوگوں کو گناہوں سے روکنے کی دعوت دینا، تلقین کرنا، گناہوں سے خود بھی بچنا، دوسرے مسلمانوں کو بھی روکنا۔ اور امر بالمعروف کہ اچھے راستے پر خود چلنا اور دوسرے مسلمانوں کو اچھا راستہ دکھانا اور بتانا، یہ امر بالمعروف۔ آج اندازہ لگا لیجئے، ہمارے ہاں امر بالمعروف تو چلو کسی نہ کسی درجہ میں موجود ہے، کہ ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں آؤ نماز پڑھیں، آؤ جی درس قرآن سنیں، آؤ جی حدیث مبارکہ سنیں،
आओ जी मदरसा में चले जाएं, ये तो थोड़ा बहुत है, अगरचे ये भी बहुत कम है लेकिन है सही। लेकिन दोस्तों नही अनिल मुनकर तो ख़त्म हो गया। आज तो हम किसी को खुद नहीं रोक सकते और ना हम खुद रुकते हैं। हम भाई ये जुमला बड़ा आम है कि भाई हम किसी की पर्सनल लाइफ में क्यों हम जो है शामिल हो जाएं, वो जाने उसकी कब्र जाने। लेकिन दोस्तों इस तरह नहीं है। ये उम्मत गमगुसार उम्मत है, ये उम्मत फिक्र वाली उम्मत है। दोस्तों आज का पैगाम आप तक ये पहुंचाना था। आइए मिलकर तौबा करें, आइए मिलकर अल्लाह को राजी करें, और ज़्यादा फरमाएं खुद भी नेक काम करेंगे, दूसरों को भी नेकी की दावत देंगे, और खुद बुरे कामों से बचेंगे, दूसरों को बुरे कामों से बचने की तलकीन करेंगे। और खुसूसन सारे हजरात, माएँ बहनें बच्चे बूढ़े जवान, हम सब मिलकर तौबा कर लें, अल्लाह को मना लें। तो सारे हजरात 2 रकात नमाज सलाते हाजत के पढ़ के अल्लाह से दुआ फरमाइएगा, और माओ बहनों तक ये पैगाम पहुंचा दीजिए। घरों में वो आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, इसका वजीफा शुरू करें। रोजाना 313 मरतबा इस आयत का वजीफा जरूर करें। अल्लाह के लिए सदक़ा जारिया समझकर वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो करो, ताकि आप और मैं सवाब में शरीक हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम।